اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور دیکھے گا تو لوگوں کو يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ۔ آپ سیرت میں پڑھیں گے، تاریخ میں پڑھیں گے، سن 9 ہجری کو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں عام الوفود کہا جاتا ہے۔ کون سا سال؟ عام الوفود یا سنت الوفود، وہ سال کہ جس میں نبی علیہ السلام کے پاس پوری دنیا سے وفد آ رہے ہیں اور آتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، آتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پر تو ہر طرف سے کلمہ شہادت کی فضائیں بلند ہو رہی تھی۔ فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو جب اللہ 3 بشارتیں تمہیں دے دے، مدد کی، فتح کی، اور لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ دین میں داخل ہوں، تو 3 اوامر بھی دے دیے۔ 3 اوامر، 3 کام تم نے کرنے ہیں۔ وہ کیا؟ اگر علاقہ فتح ہو جاتا ہے تو یہ نہیں وہاں جشن شروع کر دو، ناچنا اور گانا شروع کر دو، وہاں بنگڑے ڈالے جائیں، نہیں، عام دنیا میں ممالک میں تو دستور یہی ہے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ 3 کام کرنے ہیں۔ 1 رب کی تسبیح بیان کرنی ہے، 1 رب کی حمد بیان کرنی ہے، اور 1 مالک کائنات کے سامنے استغفار کرنا ہے۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس پاکی بیان کر اپنے رب کی، تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ۔ 1 تسبیح ہے اور 1 تحمید ہے۔ تسبیح میں اللہ کی صفائی بیان کی جاتی ہے، توحید کی، کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری اللہ کی نہیں ہے۔ اصول میں آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا لفظ ہے تحمید، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے جو تعریفات قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، جو حمدیں بیان کی گئی ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے ثابت کرنی ہے۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تسبیح بھی کر، حمد بھی بیان کر، ساتھ ساتھ وَاسْتَغْفِرْهُ، اس سے بخشش بھی طلب کر، استغفار بھی کر، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام بدر کے صحابہ کو ممتاز حیثیت دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں صدیق اکبر کے بعد، تو وہ بدر کے جو شرکاء تھے، صحابہ بدریین، ان کو امتیازی شان دیتے، لیکن ان بدریین میں عبداللہ ابن عباس کو بھی ان کے ساتھ بٹھاتے تھے۔ حالانکہ عبداللہ ابن عباس جو تھے، نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 13-14 سال تھی۔ تو ان پہ کچھ بدری صحابہ نے یہ سوال بھی اٹھایا، امیر المومنین 14 سال کا لڑکا ہے، ان سے ہمارے بیٹے بھی عمر میں بڑے ہیں، اور آپ ان کو بدریین کی فہرست میں ان کے ہم پلہ بٹھاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بٹھانا ہے پھر ہمارے بچوں کو بھی بٹھائیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا ان کو میں اس مرتبے میں نہیں بٹھاتا، اگر اس مرتبے تک ان کو پہنچایا ہے تو رب کے قرآن نے پہنچایا ہے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا عالم ہے، ترجمان القرآن ہے، حبر الامت ہے، مفسر قرآن ہے۔ اب کیسے ثابت کیا جائے؟ اب عملی مظاہرہ سنیے ذرا، دیکھیے۔ ایک دن محفل لگی ہوئی ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ذرا او ساتھیو یہ بتاؤ کہ سورت نصر میں کیا بیان کیا ہے؟ کون سی سورت میں؟ سورت نصر میں کیا بیان ہوا ہے؟
تو ایک اٹھ کے کہنے لگا کہ اس میں تو یہ بیان ہوا ہے جب اللہ کی مدد آ جائے فتوحات ہو جائیں پھر توبہ استغفار و تحمید تسبیح شروع کر دو۔ دوسرے نے کہا اس میں یہ بیان ہوا ہے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا فتح آنے کے بعد۔ اچھا یہ سمجھتے ہو؟ جی ہاں۔ بلایا، فرمایا ابن عباس ذرا آنا، تو عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، فرمایا ذرا اٹھ کے بغیر جھجک کے بتا کہ سورہ نصر میں کیا بیان ہوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھ کے کہتے ہیں اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ نصر میں اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کی وفات کا بیان کیا ہے، آپ کو اشارہ دیا ہے آپ کی وفات کا۔ آپ بھی حیران ہوں گے 14 صدیوں کے بعد کہ ٹوٹل 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیتوں میں موت کا اور آخرت کا ایک لفظ بھی موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں فقاہت۔ اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے یوں سینے سے جوڑ کے کہا اللہ میرے چچا کے بیٹے کو قرآن کی سمجھ اور فقاہت عطا کر دے۔ اس دعا کا نتیجہ ہے۔ اب آپ بھی پوچھیں گے کیسے ہے؟ فرمایا اس طرح ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر، دنیا میں پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دین پھیل جائے۔ پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فتوحات ہو جائیں اور اللہ کا دین غالب آ جائے۔ تو مکہ فتح ہو گیا ہے، علاقے فتوحات سے حاصل ہو گئے ہیں، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو پیغمبر کے آنے کا مقصد دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ جب یہ پورا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے پیغمبر کو دنیا میں نہیں رکھتے، اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو سورت بتلا رہی ہے کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور کوئی شک نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا او میرے ساتھیو، جو ابن عباس سمجھا ہے میں بھی یہی سمجھتا ہوں، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ اور اسی صورت کے بعد 80 دنوں کے بعد کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اس صورت کے کتنے دنوں کے بعد؟ 80 دنوں کے بعد۔ اللہ تو اور جب کہا کہ استغفار کیجئے تسبیح کیجئے تو ام المومنین فرماتی ہیں ان آیتوں کے بعد ہر وقت لسان نبوت پہ توبہ اور استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے نا، استغفار پڑھا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ نمازوں میں کبھی تو محفل میں ایک محفل میں 100 دفعہ کہہ دیتے تھے۔ اب استغفار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کرنے والا گناہگار ہو، اس لیے یہاں استغفار کا حکم جنہیں دیا گیا ہے وہ امام المعصومین ہے، وہ تو انبیاء کے امام ہیں۔ استغفار کبھی گناہ کے لیے بھی ہوتا ہے، کبھی درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پہلی صورت میں کہا کافروں سے بائیکاٹ کرو تو میری مدد آ جائے گی، فتوحات ہونے لگیں گی۔ تو سورت تبت میں یا سورت اللہب میں کہا کہ جس طرح کہ میری مدد آئی اور آپ کا دشمن ہلاک ہو گیا۔ وہ کون سا دشمن؟ ابو لہب۔ کون سا؟ دیکھیں دشمن تو بہت تھے، ابو جہل بھی تھا، لیکن ابو لہب نبی علیہ السلام کا سکا چچا تھا، ہاشمی تھا، قریشی تھا، اور مکہ میں مالدار ترین آدمی تھا، لیکن نبی علیہ السلام کا دشمن۔ روز اول سے مخالفت کی۔ آپ نے جب صفا کی پہاڑی پر اعلان کیا تو سب سے پہلا پتھر مارنے والا چچا ہے ابو لہب، انہوں نے پتھر مارا۔ تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کا خاص طور پر ذکر کیا، اور ادھر ہی نہیں کہ پہلے دن مارا۔ آپ کہیں گے چلو شروع سے کوئی دشمنی چلتی آ رہی ہوگی، نہیں شروع سے نہیں آ رہی تھی۔ یہ وہ چچا ہے جب ان کو لونڈی نے آ کے بتایا کہ ابو لہب آپ کا بھتیجا ہوا ہے، آپ کا جو بھائی فوت ہو گیا تھا ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو خوشی میں کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔
اونٹ بھی ذبح کیا، اتنی خوشی پیغمبر کے آنے کی لیکن جب اسی پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی تو چچا نے کیا مارا؟ پتھر مارا۔ امام بخاری اپنی کتاب التاریخ الکبیر کے اندر لکھتے ہیں، ایک صحابی عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا ذوالمجاز کے بازار میں ایک خوبصورت جوان ہے جس کا چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ ایک لشکارے، ایک ضیاء پاشیاں نکل رہی ہیں، ایک خوبصورت جوان ہے اور صبح کا وقت ہے اور وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے لوگو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ایک بڑی عمر والا آدمی ان کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہے اور پتھر مار رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، ان کے سر کا خون ان کے پاؤں تک پہنچ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کے وجود کے کپڑوں میں ایک دھاگا بھی ایسا نہیں ہے جو خون میں رنگین نہ ہو گیا۔ میں نے کسی شخص سے پوچھا یار یہ جوان کون ہے؟ کہنے لگے یہ وہی جوان ہے جو کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ پیچھے بڑی عمر والا کون ہے جو مار رہا ہے؟ کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اپنا چچا ہے، یہ ان کا سکا چچا ہے جو ان کو مار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد نوجوان لڑکی آتی ہے اور اس طرح کے ڈھول میں پانی ہے،